الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. تمام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج محرم الحرام کی یہاں 7 تاریخ ہے اور اس مناسبت سے پروگرام کے آخر میں کچھ تعلق سے بھی باتیں ہوں گی، لیکن آج جو باتیں آپ کو چھوڑی گئی تھیں ان باتوں کی طرف آتے ہیں. لطائف کا بیان چل رہا تھا. لطیفہ یعنی چکر. ان چکر کے اور ان لطائف کا میں سے 3 کا بیان ہو چکا تھا. دوسرے تمام مذاہب میں جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ 6 لطائف ہیں، لیکن ہمارے یہاں 7 لطائف ہیں. تو تیسرے کا بیان چل رہا تھا. یہ تیسرا جو لطیفہ دنیاوی کہلاتا ہے. اس لطیفے میں کا تعلق انسان کی دنیا سے اور دنیا کی اہمیت سے. جتنا وہ دنیا کی اہمیت کی طرف بڑھے گا اتنا زیادہ یہ لطیفہ گندا ہوتا جائے گا، غلاظت بڑھتی چلی جائے گی. اس کو تصویر میں نقشے میں پیلے رنگ سے دکھایا گیا. اس میں جو پیلا رنگ والا ہے یہ تیسرا لطیفہ. اس کا تعلق دنیا سے ہے اور جب لطیفہ جاری ہو جاتا ہے تو 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کی محبت کو کم کرنا پڑتا ہے تب جاری ہوتا ہے، اور جاری ہونے کے بعد بھی دنیا کی محبت کی طرف مائل نہیں ہونا پڑے گا ورنہ پھر بند ہو جائے گا. اس غلاظت کو پاک صاف ستھرا کرنا پڑتا ہے. جو غلاظت دنیا کے لطائف میں، دنیا کے حالات، دنیا کے معاملات سے اس کے اندر نظافت آ گئی ہے. اب اس کے بعد لطیفے کا نمبر آتا ہے 4. ہم نے پہلے ہی بتایا ہے کہ اس کا تعلق نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے. یہ 4 لطیفہ. اس لطیفے کا کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا شہوانی لطیفہ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ زبان سے اور کردار سے ہوتا ہے. یہ لطیفہ محبت، عقیدت، انسیت
سے تعلق رکھتا. اس لطیفے کا تعلق یہ ہے کہ اس لطیفے میں اگر اللہ اور رسول کی محبت کم ہے، اللہ اور رسول سے عقیدت کم ہے، جیسا کہ ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی مومن اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اللہ سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے احباب سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ وہ نبی سے محبت نہ کرے. یہ ایمان کے تکمیل کی دلیل ہے. اس کا ایمان مکمل ہوا جو اتنی محبت ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ یہ چوتھا لطیفہ جو ہے اگر وہ جاری ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، تو ایمان کی چمک بڑھ جاتی ہے. اور ایمان کی چمک کے بڑھنے، چونکہ یہ لطیفہ قلب کے قریب رہتا ہے، قلب و روح کے درمیان ہے، اس لیے یہ لطیفہ دونوں طرح اثر انداز ہوتا ہے. کیسے؟ آپ کو بتاتے ہیں. جیسے ہم نے بتایا تھا اچھا معذرت چاہتے تھے، مائکرو فون سسٹم میں حضرت تھوڑا پرابلم ہو رہا لگتا، تو اس کو ذرا ٹھیک کرنا پڑے گا حضرت. آپ کا آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ کی. اچھا ٹھیک ہے، جب تک نقشہ بنا اور آواز کو دیکھ لیا جاتا. ہیلو، سیم ہے سسٹم. گڈ. ہاں، رکاوٹ کے لیے تھوڑا سا کھیل ہے آپ لوگوں کو درمیان میں. آواز کے پرابلم کی وجہ سے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا. یہ دیکھیے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ درمیان میں یہ ہے لطیفہ چوتھا.
یہ چوتھا لطیفہ، یہ قلب ہے، یہ روح ہے. تو اس چوتھا لطیفہ جب جاری ہوتا ہے تو محبت رسول، محبت الہی، اللہ کی محبت، رسول پاک سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور دین کی محبت، قرآن کی محبت، وہ اس میں پیدا ہوتی ہے. اور جب محبت نہیں ہوتی ہے تو یہ گندا ہوتا ہے، اس میں غلاظت بھری رہتی ہے. اور جب اس محبت بڑھ جاتی ہے، انسان کو دین کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا نور ہے وہ پر اثر کرتا ہے، اس کا نور روح کے اوپر اثر کرتا ہے، اور اس کا نور پورے جسم پہ، پورے اعضاء پہ پھیلتا ہے، اور اس کا نور زبان پہ اثر کرتا ہے. جب جسم پہ، روح پہ اثر کرے، اس کا نور ذہن پہ اثر کرتا، تو گویا پورا جسم عاشق الہی اور عاشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے. یہ چوتھا لطیفہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور جب تک چوتھا لطیفہ پاک نہیں ہوگا تو گویا ایمان کی چمک، ایمان کی دمک، ایمان کی روشنی نہیں پیدا ہوتی ہے. یہ چوتھا لطیفہ ہے. اور اس کے اندر سے جو نور نکلتا ہے تو دو طرح کا نور نکلتا ہے. بعض سلاسل میں اس کے نور کا رنگ بعض سلاسل میں اس نور کا رنگ سنہرا ہوتا ہے، پیلے سے کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اس کو سنہرا ہوتا ہے، گولڈن ہوتا ہے اس نور کا رنگ. اس کے بعد پھر آتا ہے لطیفہ پانچواں، جو گردن یعنی حلق اور سر کے یعنی گردن کے درمیانی حصے میں رہتا ہے. پانچواں لطیفہ، جس لطیفے کو لطیفہ کلامی کہتے ہیں، یہ لطیفہ یہاں رہتا ہے. لطیفہ کلامی کہتے ہیں. اس لطیفے کا بھی اثر دل پہ ہوتا ہے، روح پہ ہوتا ہے، زبان پہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ زبان سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور زبان سے جب ہوتا ہے تو اس لطیفے کا تعلق یہ ہے کہ انسان کی کا اندر اور اگر یکساں ہو جاتا ہے تو یہ لطیفہ جاری ہو جاتا ہے. عبادت اور ریاضت کے بعد زبان کی یکسانیت، یعنی جو حقیقت ہے وہی بولا جائے، جو صحیح ہے وہی بولا جائے، جو درست ہے وہی بولا جائے. جھوٹ بولنے سے یہ لطیفہ گندا ہو جاتا ہے، اور زبان سے بری باتیں جیسے گالی ہے، کسی کے خلاف میں بولنا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، ان چیزوں سے یہ لطیفہ خراب ہوتا ہے. اور یہ لطیفہ جب زبان والا خراب ہوتا ہے، یہ لطیفہ جو پانچواں ہے، یعنی پانچواں لطیفہ، اس میں نہیں، یہاں سمجھنا ہے آپ کو. اس کو لطیفہ کلامی بھی کہتے ہیں، لطیفہ روح بھی کہتے ہیں. یہ تھوڑا نزدیک لے آتے ہیں. یہ دیکھیے گردن میں ہے، اس کا اثر زبان پہ ہوا. زبان نے اگر خراب بولا یہ گندا ہو گیا، زبان نے چغلی کی یہ خراب ہو گیا، زبان نے غیبت کی یہ خراب ہو گیا، زبان نے کسی کی برائی کی یہ خراب ہو گیا. یعنی زبان کو قابو میں رکھنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بزرگان دین غیر ضروری باتیں نہیں بولا کرتے ہیں،
फजूल गोई नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि फजूल गोई करेंगे तो उनका लतीफा खराब हो जाएगा, बल्कि इस लतीफे के जारी होने से उनका जहन खुद बखुद जबान को रोक देता है फजूल गोई से, इसलिए कि जबान का ताल्लुक जहन से है। जो जहन में आता है वो जबान पे आता है, और अगर जहन दिल दिमाग यकसा हो जाता है तो इस लतीफे का नूर बहुत बढ़ जाता है। बहुत नाजुक है ये लतीफा, यानी जहां जबान की लफ्जिश हुई इस लतीफे ने अपना काम बंद कर दिया, और जहां सच बोला, हक बोला। इसीलिए आपने देखा होगा कि औलिया किराम बुजुर्गान दीन बड़े बड़े शहनशाहों के पास भी हक बोला करते थे। क्यों? जितना वो हक बोलते थे उतना उनके अंदर नूर भर जाता था, उस लताइफ की स्पीड बढ़ जाती थी, उस लताइफ का नूर आया हो जाता था। तो ये लतीफा आमतौर पे ब्लू रंग का जो नूर इससे निकलता है, या हल्का बैगनी कलर का नूर निकलता है इससे, जो पूरे जिस्म में फैलता है। उसके बाद फिर एक लतीफा उससे ऊपर है, छठा लतीफा, जिसको लतीफा शरीक कहते हैं। ये लतीफा दोनों भौं के दरमियान में रहता है, इंसान के दोनों भौं के दरमियान में, यानी यहां पर इस लतीफे का नूर रहता है, ये लतीफा रहता है। और ये लतीफा बहुत ही डार्क कलर का होता है। बाज लोगों के यहाँ इसका डार्क कलर यानी मैरून कलर होता है, और बाज के यहाँ इसका कलर जो है वो डार्क ब्लू होता है। इस लतीफे का ताल्लुक सबसे ज्यादा आंख से है। आंख बुराई को ना देखे, अगर बुराई के देखने से बचती है आंख तो ये लतीफा मुनव्वर होता है, और अगर आंख बुराई को देखने से नहीं बचती है तो ये लतीफा जाता है और इसकी स्पीड बंद होती जाती है, इस पे पर्दा पड़ता जाता है। और दूसरा ताल्लुक इसका कान से है कि कान से बुरी बातें, जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं, कितने फहश गाने सब सुनते हैं, या किसी की बुराई सुनते हैं, गीबत कर रहे हैं नहीं रहे हैं लेकिन दूसरे की गीबत सुन रहे हैं, चुगली कर नहीं रहे हैं दूसरे की सुन रहे हैं, किसी की गाली किसी को दे नहीं रहे हैं लेकिन दूसरा गाली दे रहा है तो मजा ले रहे हैं। तो ये सब जो कान में जा रहा है उससे सब ये लतीफा गंदा होता चला जाता है। और अगर आंख कान ये दोनों पाक होगा यानी इन बुराइयों से, तो इससे अल्लाह तबारक व तआला इल्म अता फरमाएगा। इसी लतीफे के पाकीज़गी की वजह से, चूंकि इल्म का ताल्लुक जहन से है और ये जहन के सबसे करीब है, और ये लतीफा जब पाकीज़ा हो जाता है और ये लतीफा जब इस पे हरकत पैदा हो जाती है, इसके अंदर से जब नूर निकलने लगता है, तो जैसे जैसे इस लतीफे के हरकत में स्पीड बढ़ती चली जाती है, वैसा वैसा अल्लाह तबारक व तआला इल्म लदुन्नी अता फरमाता है, इल्म इल्हामी अता फरमाता है, जहन में इल्म अता फरमा देता है। बुजुर्गान दीन का आपने सुना होगा, तो वो बहुत से ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने पढ़ा नहीं लेकिन इल्म आ गया। अब एक मदरसे में सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनको ज्यादा इल्म आ जाता है, वो उस बात को ज्यादा समझ लेते हैं, वो उसके अंदर की पोशीदगी को भी समझ लेते हैं। ये क्या होता है कि ये इसलिए होता है कि इस लतीफे को उन्होंने जारी किया है और अपने आंख कान को बुराइयों से बचाया। और जब ये लतीफा खूब जारी हो जाता है तो इंसान सुन्नत नबी पे अमल पैरा हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उसको खूब अपनी रहमत और नूर से नवाजता है। तो ये छठा लतीफा, यहां तक सबके यहां
اب ساتواں لطیفہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لطیفہ سر سے ایک بالش اوپر رہتا ہے اور وہاں پہ ایک خوبصورت سا چکر سفید نور کا وہ چلتا ہے. جب یہ تمام لطائف کھل جاتے ہیں، ان کا نور پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ سب نور پھیل جاتا ہے تو وہ ولایت کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے اور ولایت کے درجات طے کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جب ساتواں جاری ہو جاتا ہے تو وہ ولی کامل بن جاتا ہے. اور ولی کامل بننے کے بعد وہ مکمل اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جاتا ہے. اللہ سے جتنا تعلق ہوگا، نبی جتنا تعلق ہوگا، سنتوں پہ جتنا عمل ہوگا، اتنا زیادہ اس لطیفے سے انوار نکلیں گے. اس لطیفے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لطیفہ یہاں پہ ہوتا ہے. یہ لطیفہ اس سے ایک بالش اوپر سائز میں ان سب سے بڑا ہوتا ہے یہ. اور اللہ تبارک و تعالی اپنا نور، اپنی رحمت اسی میں ڈالتا ہے. فرشتے آتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے تو یہاں اس کے انوار جمع ہوتے ہیں. پھر یہاں سے اس کے جسم پہ، پورے جسم پہ، یہاں تک کہ اس کے دماغ پہ، اس کی آنکھوں پہ، اس کے کان پہ، اس کی زبان پہ، اس کے ان لطائف پہ، اس کے دل پہ براہ راست، اس کے روح پہ اور پہ اس کے نور کا پرتو پڑتا ہے اور اس کا روما روما نورانی اور منور ہو جاتا ہے. یہ لطیفہ جب پڑتا ہے، یہ لطیفہ جب نور پڑتا ہے پورے جسم پہ تو انسان اتنا منور ہو جاتا ہے، اتنا منور ہو جاتا ہے اور اتنا بابرکت ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں قدم رکھے وہاں برکت. اس کے زبان پہ ایسا نور ہوتا ہے اور ایسی برکتیں ہوتی ہیں کہ جس کے لیے دعا کر دے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. جو بولے وہ ہو جاتا ہے، جیسا بولے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا ہے. کیوں؟ پہلے تو یہ سب لطیفہ ہوتا ہے نبی کی محبت والا، نبی کی وفاداری والا، زبان کو بچانے والا، آنکھوں کو بچانے والا، سب برابر ہو جاتا ہے. تو پھر اب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کہ وہ مصداق بن جاتا ہے کہ زمین سے آسمان تک وہ سب کچھ پر اس کی حکومت چل جاتی ہے اور سب کے لیے وہ دعا کر دیتا ہے. اس میں اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی آئندہ بتائی جائے گی، لیکن ابھی آپ کو ایک چیز اور بتاتے ہیں. محرم الحرام کا مہینہ ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی، شہادت پیش کی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں. تو شہادت کے تعلق سے نہیں بتانا، بلکہ چونکہ بات تصوف کی ہو رہی ہے، لطائف کی ہو رہی ہے، ہم لوگ تو یہ تمام لطائف کو اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے کھولتے ہیں. بزرگان دین خوب ریاضت کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، تب یہ لطائف منور ہوتے ہیں. لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یہ ہے کہ وہ نبی کے گود میں بیٹھے، نبی کے گود میں پروان چڑھے
نبی کے کاندھے پہ سوار ہوئے تو کیوں سوار کیا؟ اب تصوف کی نگاہ سے، روحانیت کی نگاہ سے دیکھیے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام کو اپنے گود میں بیٹھایا. یہ دونوں لطائف جاری ہو گئے نیچے کے، دونوں لطائف جاری ہو گئے. نبی کے گود میں بیٹھے، نبی نے گود میں اٹھایا، گود میں اٹھایا، یہ اس کے اوپر کے دونوں لطائف منور ہو گئے. بچپن میں بیٹھایا اٹھایا تو یہ منور ہے. اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن کو بوسہ دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اس لطیفے کو جاری کرنا مخصوص تھا. نبی کی زبان لگ گئی، اب یہ لطیفہ کیسے نہیں منور ہوگا، یہ لطیفہ کیسے نہیں نورانی ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام علی مقام کے پیشانی کو کرتے تھے. تو یہ لطیفہ منور ہو گیا. نبی کے کا ہاتھ لگ گیا، نبی کے ہونٹ لگ گئے، یہ لطیفہ منور ہو گیا. اب ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کو سونگھا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ حضور ان کو سونگھتے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ جنت کے 2 پھول ہیں، تو پھولوں کو تو سونگھا جاتا ہے نا، لیکن وہ سونگھنے کے ساتھ ساتھ یہ آخری لطیفہ، یہ اوپر والا لطیفہ، یہ لطیفہ، اس کے انوار کو اللہ کے نبی پورے جسم پہ پھیلاتے چلے جاتے تھے. گویا ہمارے آقا نے بچپن میں ہمارے امام علی مقام کے تمام لطائف کو جاری کر دیا. اب اس کے بعد ایک بات آپ کو اور بتائیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک 8واں لطیفہ بھی بنایا. ہم اس کو لطیفہ بول رہے ہیں، لیکن وہ 8ویں ایک چیز آئی. وہ چیز یہ ہے کہ ولیوں کو وہ صرف عبادت کے درمیان میں حاصل ہوتی ہے، اور نبی اور اہل بیت کو اور جو نبی سے بہت قریب ہیں ان کو ہر وقت ان کے لیے موجود ہوتی ہے. اور وہ ہوتی ہے اس 7ویں لطیفے سے بھی اوپر ایک نورانی حجاب رہتا، ایک نورانی پردہ رہتا. 7ویں لطیفے سے اوپر ایک نورانی پردہ رہتا، اور وہ نورانی پردہ ہر وقت ان کے اوپر تو نور برساتا ہی ہے، ان کے ارد گرد اتنا بڑا ہوتا ہے یہ کہ ان کے ارد گرد چند میٹر کے دائرے میں جو ان کے قریب رہتا ہے اس کو بھی اس سے فیضان ملتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگان دین کے قریب رہو، ان کے نزدیک بیٹھو، کوئی کام نہ بھی ہو ان کے پاس رہو. جب وہ خلوت میں ہو تو خلوت کے قریب رہو، جلوت میں ہو تو بھی ان کی مجلس میں رہو، اس لیے کہ اس پردے سے جو نور پھیلتا ہے وہ پوری مجلس کو منور کرتا ہے. اب جس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے وہ اس نور کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور جس کا دل پاکیزہ نہیں ہوتا ہے وہ اس نور کو قبول نہیں کر پاتا ہے. اور یہ چیز سب کو نہیں ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی ہے. یہ بہت
کم لوگوں کو یہ حاصل ہوتی ہے، ولیوں میں بھی. ہاں، اہل بیت کے لیے تو خاص ہے ہی ہے، ان کے لیے وہ جہاں چلتے ہیں یہ نور چلتا رہتا ہے، یہ نور کا بادل رہتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور یہ اپنے سے نہیں چلتا. یہ سارے لطیفے تو جسم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، لیکن یہ نور جو رہتا ہے اس کو فرشتے اٹھا کے چلتے ہیں، فرشتے لے کے چلتے ہیں. اور ان میں نبی، اہل بیت کرام، اور خاص طور پر حضرت خاتون جنت، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن و حسین اور ان کے ساتھی، اور پھر خلفائے راشدین، ان سب کا کو یہ اہل تصوف کے نزدیک ان سب کا یہ نور سب سے زیادہ منور تھا، اور یہ ایکسٹرا ان لوگوں کو ملا ہوا تھا. تو یہ باتیں آج کے تعلق سے، امام حسین کے تعلق سے، یہ صوفیانہ بات جو شاید پہلے کبھی نہیں معلوم ہوئی ہوگی، یہ راز کی باتیں. اب آپ کو بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عاشورہ کا یعنی 10ویں محرم کا یہ وقت قریب ہے، تو کچھ چیزیں بتائی جائیں پڑھنے کے لیے. محرم کی 10 تاریخ کو کیا پڑھا جائے؟ تو بعض بزرگان دین نے لکھا ہے، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے کہ 2 رکعت نماز یہ رات کو، یعنی 9 محرم دن ختم کر کے جو 10ویں کی رات آئے گی اس میں پڑھنے کے لیے 2 رکعت نماز، جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ 3 بار پڑھیں، اور پھر نماز ختم کر کے کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ وہ 70 مرتبہ، اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ 70 مرتبہ، اور پھر 4 مرتبہ سورہ اخلاص پھر پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں اللہ سے اس رات کی برکتوں کو، اور اس کے بعد پھر دن میں پڑھنے کے لیے جو ہے 4 رکعت نماز، اس میں سورہ اخلاص 15 بار پڑھیں ہر رکعت میں. یہ 15 بار جو سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھیں 4 رکعت میں، لیکن یہ 4 رکعت 2 کر کے پڑھی جائے گی، 2 کر کے یہ 4 رکعت پڑھیں، اور جب پڑھ چکے ہیں تو اس کا ایصال ثواب امام حسین اور ان کے جانثاروں کو کر دیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں کہ اے اللہ امام حسین کے صدقے میں کل قیامت کے دن ہمیں امام حسین کا ساتھ ملتے ہوئے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اور پھر دوسری نماز یہ ہے کہ 4 رکعت نماز اور پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ اخلاص 11 بار، دوسری رکعت میں
11 बार नहीं 15 बार, اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون 11 بار، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص 1 بار اور پھر 3 بار، اور پھر چوتھی رکعت میں پھر سورہ اخلاص 1 بار اور آیت الکرسی پڑھ کر کے مکمل کریں. تو یہ تمام یہ اوراد و وظائف ہیں. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس دن سورہ یاسین پڑھیں. سورہ یاسین خاص طور پہ یہ ہے کہ 3 بار پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں. رات میں پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نیک بختی، سعادت مندی، رزق کی برکتیں یہ سب عطا فرمائے. یہ تمام اشعار جو ہے بزرگوں کی کتاب سے ہیں. تمام اعمال جو ہیں بزرگان دین نے لکھے ہیں. اور حضرت شاہ ظہور الحق امادی رحمۃ اللہ علیہ نے 200-250 سال پہلے یہ کتاب لکھی تھی. اسی سے دیکھ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، جس کو ہمارے پردادا حضور نے اپنے ہاتھوں سے پھر اس کو صاف کیا اور اس کے بعد اس کو لکھا. تو تقریباً 125 سال قدیم یہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور تصنیف کی ہوئی 250 سال پہلے. تو اس کو عمل میں لائیے، اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے گا. ان راتوں میں تلاوت کیجیے، درود پاک پڑھیے اور جتنا ہو سکے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے اور وسیلے سے دین دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اور آج کل جو پریشانیاں چل رہی ہیں پورے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی دور ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم علیہ وعلیہم اجمعین. اے اللہ، اے رب العالمین، ہم لوگوں کے قلوب کو پاکیزگی عطا فرما، ذہن کو پاکیزگی عطا فرما، ہم لوگوں کے روح اور قلب میں پاکیزگی عطا فرما، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرما، خیر اور بھلائی عطا فرما. آج کل جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اے اللہ ان بیماریوں سے اپنے پیارے حبیب اور ان کے نواسوں کے صدقے میں ان بیماریوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ، ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنے نبی کی، نبی کے آل کی، نبی کے اصحاب کی، نبی کے چاہنے والوں کی، اولیاء کرام کی محبتیں پیدا فرما. ہم لوگوں کے آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، دین پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو روزگار کے ذرائع وسائل بہم پہنچا دے. اے اللہ، ہر ایک کی جائز لائق مرادوں کو پوری فرما. اے رب العالمین، محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، عاشور قریب ہے. امام حسین اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں آج کی محفل میں جو کچھ بھی خیر اور بھلائی کی باتیں بیان کی گئیں وہ سب امام علی مقام اور ان کے تمام رفقا کی بارگاہ میں نظر ہے. اور ان کی بارگاہ میں ہم لوگوں کا سلام، تمام سننے والوں کا، تمام دیکھنے والوں کا، تمام موجود اور غیر موجود کا سلام ان کی بارگاہ میں عرض ہے. اور اے اللہ ان کے صدقے طفیل میں
ہم تمام لوگوں کو پریشانیوں سے مصیبتوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہر ایک کی جائز لائق مرادوں کو پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ الہ. جن لوگوں کا سوال رہ گیا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کیا جائے گا. اور بروز اتوار 29 اگست کو صبح 11 بجے حضرت کا بیان ہوگا. انشاءاللہ آپ لوگ تمام لوگ شریک ہونے کی کوشش کیجیے گا. فیس بک پہ لائیو کیا جائے گا.